تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمة بضعة منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. صلوات اللہم صل علی محمد. عزیزان گرامی، آج کل پرنٹ میڈیا پر جہاں بہت تعلیمی، تربیتی اور تعظیمی مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ ولد الزنا لوگ بھی آ کر اپنے ناپاک عزائم اور ناپاک خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جس میں سے ابھی تازہ ایک کہتے تو اسے جلالی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اشرف جلالی. وہ اشرف نہیں ہے، وہ اخبث خبیث ترین انسان ہے. اس نے اپنے بیان سے بتا دیا کہ اسے اس کی ماں نے حلال کے بستر پہ پیدا نہیں کیا ہے. اگر وہ حلالی ہوتا تو وہ قرآن اور احادیث پیغمبر کی مخالفت نہ کرتا. جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ کے بارے میں جو اس نے لفظ ادا کیے ہیں، ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حلالی نہیں ہے. پوچھے امام بخاری سے، پوچھے قرآن مجید سے، تفسیر در منصور سے پوچھے، تفسیر جلالین سے پوچھے، تفسیر کبیر میں ملا فخر الدین رازی سے پوچھے کہ کیا مقام ہے اس بی بی کا جس بی بی کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں. کلما جاءت فاطمہ فقام لها رسول اللہ ورحبها وقبلها واجلسها فی مجلسه. جب جب شہزادی آتی تھی پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، بحیثیت باپ کے نہیں، بحیثیت رسول کے کھڑے ہوتے تھے، اس لیے کہ قرآن نے بتا دیا ہے وما محمد الا رسول، میرا محمد رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اگر کھڑے ہوتے ہیں بحیثیت رسول کے کھڑے ہوتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ جس کی تعظیم میں رسالت کھڑی ہوتی ہے اس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. پیغمبر نے اس بی بی کی تعظیم کر کے بتایا کہ یہ بی بی کون ہے. فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. پڑھے صحیح بخاری اور پھر صحیح مسلم، انما فاطمۃ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرا حصہ ہے. یؤذینی ما آذاہا، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں اس مضمون کی احادیث، شیعہ سنی متفق ہیں اس بات پر، چونکہ یہ اخبث حرامی نہ شیعہ ہے نہ سنی، یہ مسلمان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ قادیانیوں کا اعلی کار ہو یا یہ یہودیوں کا اعلی کار ہو، اس لیے کہ شہزادی کونین کی تعظیم و تکریم تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے.
اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. اور یقیناً اسی لیے تمام اہل سنت کے بہترین علماء نے اس اخبث انسان کا جواب دیا ہے، روئے ہیں، اور رونے کا مقام بھی ہے کہ کلمہ نبی کا پڑھے اور نبی کو ستائیں. شہزادی کو ستانے والا نبی کو ستاتا ہے. شہزادی کونین کا جو حوالہ ہے کتابوں میں، اشبہ الناس بابیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شہزادی کائنات میں سب سے زیادہ پیغمبر کی شبیہ اللہ نے بنائی تھی. حتیٰ فی مشیتہا، چلتی تھی تو ایسے جیسے رسول چلتے تھے. وسکناتہا وحرکاتہا ومنطقہا، اور شہزادی کی چال ڈھال، نقل و حرکت، منطق، گفتگو، ہر اعتبار سے شہزادی رسول اسلام کی شبیہ تھی. یہی وجہ ہے کہ جب دربار میں جا کر آپ نے خطبہ دیا تو صحابہ اکرام روتے تھے، کیونکہ شہزادی کا لہجہ رسول کا لہجہ تھا. وَكَانَتْ نَحِيفَةُ الْجَسَدِ، منحنی جسم تھا، اور مشرقۃ الوجہ، سورج کی طرح چمکتا ہوا چہرہ تھا. بی بی کے مناقب یہ ہیں کہ قال فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. یؤذینی ما آذاہا، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. ان اللہ عز وجل لغضب فاطمہ لیغضب لغضب فاطمہ، اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے پر. ویرضی لرضاہا، اور اللہ راضی ہوتا ہے اس کے راضی ہونے پر. قال لها ولعلی والحسن والحسین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند حدیث ہے. جناب سید کونین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام، ان تمام کے لیے کہا پیغمبر نے انا حرب لمن حاربکم، جو تم سے جنگ کرے گا، دشمنی رکھے گا، وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا. یعنی ان کا دشمن نہیں ہے، رسول کا دشمن ہے. وسلم لمن سالمکم، اور میری صلح اور میرا سلامتی ہے ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ سلامتی کا سلوک کرے گا. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. وہی قلبی وہی روحی التی بین جنبی، یہ میری روح ہے اور یہ میرا دل ہے، اور یہ میری وہ روح ہے جو میرے جسم کے اندر موجود ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دشمنان آل محمد نے اور بنی امیہ کے گماشتوں نے بضعۃ منی کا ترجمہ کیا کہ دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. نہیں، سید کونین رسول کے جسم کا حصہ ہے، رسول کی رسالت کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص رسول اسلام کی توہین کرتا ہے، شہزادی کونین کی توہین کرتا ہے، گویا اس نے رسول اسلام کی توہین کی ہے. اور میں اس کے لیے مثال دیتا ہوں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک بوسیدہ صفحے کا کوئی ورقہ تھوڑا سا ٹکڑا بھی کٹ کر الگ ہو جائے تو اس کی قیمت اور اس کی اہمیت اور اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی حرمت اتنی ہی ہے جتنی قرآن مجید کی ہے. اگر وہ اس کسی کاغذ کے ٹکڑے کو کوئی جلاتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہے، وہ پورے قرآن کی توہین سمجھی جاتی ہے.
بس اسی طریقے سے جیسے قرآن مجید کے چھوٹے سے فرق کی توہین کرنے والا پورے قرآن کی توہین کرنے والا تسلیم کیا جاتا ہے اور وہ کافر ہے، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ تو کہ بضعۃ الرسول ہے، ان کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حرامی کو جلد سے جلد ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی نجس اور پلید انسان شہزادی کے بارے میں اس قسم کی گفتگو نہ کرے، ورنہ پھر ہم خود تعظیم کرنا بھی جانتے ہیں اور عزت کرانا بھی جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اور میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہیں، جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا والذین یؤذون اللہ یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جس نے پیغمبر کو اذیت دی اس کے لیے دردناک عذاب ہے قرآن مجید میں۔ اور پیغمبر نے فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور رسول کو اذیت دینے والا جہنم میں جائے گا۔ اور پھر دوسری آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور یہ یاد رکھو جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اس اخبث حرامی جس کا نام اس کے ماں باپ نے غلط رکھا، اشرف جلالی نہیں ہے، یہ اخبث حرامی ہے، خبیث ترین انسان ہے، اس پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اس کی تائید کرنے والے بھی۔ اور وہ ایک اور خاتون جس نے توہین رسالت پر بھی اپنی گندی زبان کھولی ہے، نجس عورت نے، وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جانے کے لائق ہے اور جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کو، تمام شیعہ سنی بھائیوں کو اللہ اور رسول و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین پر غیرت کا اظہار کرنے کی جرأت عطا فرمائے۔ کہاں مر گئے آج وہ جو ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت اور ناموس رسالت کا بل پیش کر رہے تھے؟ کہاں گیا وہ وفد؟ اگر کوئی صحابی کی توہین کر دے تو اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ سزائے موت ہونی چاہیے، اور جو فاطمہ زہرا جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی اساس ہے، رسالت کی پہچان ہے، اس شہزادی کونین کی توہین کرنے والے کے لیے ان نطفہائے نجس کی زبان کیوں نہیں کھلتی؟ خداوند کریم یقیناً جلدی اس کا انتقام لے گا، اور اس دنیا میں بھی ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں اس خبیث الوقت انسان کی گندی جرأت کے اوپر، اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔